شریعت کے اس مسئلے کی روشنی میں کہ اگر کسی پر قضا کا بوجھ ہے تو کامن سینس بھی یہی کہتی ہے، لاجک بھی یہی کہتی ہے، اسلام بھی یہی کہتا ہے کہ پہلے قضا کے بوجھ کو اتارے، اس کے بعد پھر سنت اور ثواب کے راستے پہ قدم آگے بڑھائے۔ یہی چیز اسلام کا ایک اور اہم مسئلہ بنتا ہے جو شب قدر کے اعمال میں بھی ہم کو یاد دلایا گیا کہ واجبات کی پابندی اہم ہے، لیکن اپنے آپ کو حرام سے بچانا اس سے بھی زیادہ اہم ہے۔ اسلام کا آغاز ہمیشہ نگیٹو سے پازیٹو کی طرف جانا، نفی سے اس بات کی طرف آنا۔ چنانچہ کلمہ اسلام بھی یہ نہیں کہ قل هو اللہ احد، اللہ واحد، اللہ احد کی بات نہیں، لا الہ الا اللہ کی بات کہ پہلے جتنے جھوٹے خدا ہیں، پہلے جتنے غلط خدا ہیں، ان سب کی نفی کرو، ان کا انکار کرو، اس کے بعد پھر ایک خدا کو مانو۔ تقوی کی تعریف بھی یہی کہ پہلے اپنے آپ کو حرام چیزوں سے بچاؤ اور اس کے بعد پھر واجبات اور نیکیوں کے راستے پہ آؤ۔ متقی کی پہچان بھی یہی بتائی گئی، یہ نہیں بتایا گیا ہے متقی کی پہچان میں کہ بہت نمازیں پڑھتا ہے اور بہت روزے رکھتا ہے اور بہت تسبیح ادا کرتا، نہیں، پہلا جملہ یہی ہے کہ اپنے آپ کو ہر حرام اور گناہ سے بچا رہا، اس کے بعد پھر وہ عبادتوں کی طرف آتا۔ والدین کی ذمہ داریوں میں بھی یہ مسئلہ آتا کہ اپنے نابالغ بچے کو عبادتوں کی ٹریننگ بعد میں دلوانا ہے، پہلے اسے حرام سے روکنا واجب۔ یہ اسلام کا ایک عام سا اصول کہ ہمیشہ کوشش یہ کرنا ہے کہ پہلے اپنے آپ کو گناہوں سے بچایا جائے، حرام سے بچایا جائے، پھر فضیلت اور نیکی کے کام انجام دیے جائیں۔ اصول فقہ میں یہ مسئلہ اس طرح آتا کہ دفع المفسدہ اولی من جلب المنفعہ، کہ اگر ایک طرف انسان کو کوئی نفع اور فائدے کی بات مل رہی اور ایک طرف انسان پہ نقصان آ رہا، ایک طرف جنت مل رہی، ایک طرف جہنم کی طرف جانے کا مسئلہ، تو دفع المفسدہ اولا، پہلے اپنے آپ کو جہنم سے بچاؤ، پہلے اپنے آپ کو نقصان سے بچاؤ، منفعت اور نفع بعد میں حاصل کیا جا سکتا ہے۔ چنانچہ بہت ہی اعلیٰ پیمانے پر جب ہم اصول پر بحث کرتے ہیں تو یہ بحث آتی ہے کہ اگر کبھی حرام اور واجب میں ٹکراؤ ہو جائے کہ یا حرام کریں گے یا واجب کریں گے، تو اسلام یہی کہتا ہے کہ واجب بھلے چھوٹ جائے، پہلے اپنے آپ کو حرام سے بچانا۔ لیکن یہ جملہ عوام کے لیے نہیں، یہ آپ کے لیے نہیں، آپ کو تو مجتہد کی کتاب پہ چلنا۔ اسلام کا ایک عام سا مسئلہ یہ کہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا زیادہ اہم ہے واجبات کی پابندی کے مقابلے میں۔ معذاللہ یہ جملہ میں نے غلط کہا، یعنی فضیلتوں، نیکیوں اور ثواب کو حاصل کرنے سے بہتر یہ کہ انسان اپنے آپ کو حرام سے بچائے۔ وہ کون سی نماز شب ہوئی، وہ کون سی فضیلت ہوئی، وہ کون سا ثواب ہو کہ آپ نے ایک نیکی کا کام کیا اور اس سے بڑا گناہ انجام دے دیا۔ اتفاقاً یہ آج کی ہماری تقریر میں بھی بات روایتوں کی روشنی میں آنے والی، اس لیے میں بس اتنا کہہ کر ابھی انتظار کرتا ہوں تقریر کا آغاز ہو جائے تو فقہی مسئلہ مکمل ہو جائے کہ یہ ایک اسلام کا عام سا اصول ہے۔ بس اسی لیے شب قدر میں ہم کو وقت مل گیا کہ ہم 100 رکعت نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن اگر پہلے سے کوئی قضا نماز ہماری گردن پر تو بجائے اس کے کہ وہ 50 نمازیں 2 رکعت کر کے پڑھی جائیں، وہ شب قدر کی سنت نماز ہے جس کا ثواب مل رہا، اس سے بہتر یہ نہیں ہے کہ پہلے ہم اپنے آپ کو حرام اور گناہ سے محفوظ کریں اگر زندگی میں کوئی قضا نماز باقی ہے۔ یہی سبب کہ ہمارے بزرگوں نے اعمال کے طریقہ کار وہ 50 نمازیں 2 رکعت والی نکال دی اور کہا ہے کہ اسی کے برابر 100 یا 102 رکعت قضا نماز انجام دے دو، اور وہ پھر امام کا وعدہ بھی کہ اس صورت میں اس کا بھی ثواب مل گیا اور اس کا بھی ثواب مل گیا۔ لیکن ویسے اعمال کی کتابوں میں اگر آپ دیکھیں تو بنیادی طور پہ شب قدر میں 6 رکعت نماز پڑھنے کا کوئی خاص حکم نہیں آیا۔ لوگ سمجھتے ہیں کہ شاید جس طرح عمل قرآن کے سورہ عنکبوت اور سورہ روم کی تلاوت، جوشن کبیر کا پڑھنا، یہ سب جس طرح امام نے آج کے عمل میں بتایا تو یہ بھی امام نے کہا ہوگا کہ 6 دن کی قضاء عمری انجام دو۔ جی نہیں، امام نے کہا ہے 100 رکعت سنت نماز پڑھو۔ پھر اس کو اس مسئلے سے ملا لیا گیا کہ جس پر قضا کا بوجھ ہو وہ پہلے قضا نماز کو ادا کرے، تو اس اعتبار سے ہم قضاء عمری کی نماز پڑھتے ہیں۔ شب قدر کے لیے کوئی خاص حکم اور مسئلہ نہیں، لیکن یہاں بھی لوگوں کے ذہن میں شیطان نے الجھاوا پیدا کر دیا۔ ایک کثیر تعداد ایسے مومنین کرام کی، میں نے کہا کہ شاید یہ یہاں کا مسئلہ نہ ہو جو مجمع میرے سامنے،
لیکن ہیں ایسے مومنین کرام جن کا یہ خیال ہے کہ اگر شب قدر 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لی جائے تو پھر ساری زندگی کی قضا نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ کچھ لوگوں کو بہرحال اتنا زیادہ تو سہولت کھٹکی، لیکن انہوں نے بھی یہ کہا کہ 100 رکعت قضاء عمری کی نماز پڑھ لو تو سارا سال تو نہیں مگر گزشتہ سال کی ساری قضاء عمری کی نمازیں معاف ہو جاتی ہیں۔ نمازیں جو قضا ہو جائیں اس میں اسلام کے پاس کوئی شارٹ کٹ نہیں۔ جو واجب عبادتیں قضا ہوتی جتنی قضا ہے اتنا ہی آپ کو انجام دینا پڑے گا۔ یہ تو ہو سکتا ہے کہ جتنا قضا ہے اس میں کوئی پینلٹی ملا کے زیادہ انجام دینا پڑے، جیسے روزے چھوڑ دیے تو روزے بھی رکھو اور ان کا کفارہ بھی دو، لیکن کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ انسان نے جو نمازیں، جو روزے، جو حج، جو خمس، جو زکوٰۃ واجب تھا اور اس کو ادا نہیں کیا۔ کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ اس کے اندر شارٹ کٹ کے ذریعے سے ان چیزوں کو انسان ادا کر لے۔ حتیٰ یہ کہ اگر کسی پر 1000 قضا نمازیں باقی اور وہ 999 نمازیں بھی پڑھ لے تب بھی وہ جو ایک آخری نماز ہے شرن اس کو سہولت نہیں ملے گی۔ اللہ اس میں 1% یا 2% یا 5% کنسیشن دینے کو بھی تیار نہیں۔ یا خدا ہم نے اتنی نمازیں پڑھ لی، ½ % کمیشن تو ہر آدمی دے دیتا، جی نہیں، اللہ نے اس نماز کے ساتھ کوئی پینلٹی نہیں رکھی۔ یہی بہت بڑا کنسیشن ہے کہ جو ہم کو مل گیا، ورنہ روزے کی طرح کہا جا سکتا کہ ہر قضا نماز کے ساتھ 60 دن کی نمازیں اور پڑھ لو جرمانے کے طور پر، تو 100، 1000 یا 10,000 نمازیں بھی کسی پہ قضا ساری زندگی، اور وہ 9,999 نمازیں بھی پڑھ لے، اتنا % اس کا گناہ معاف تو ہو جائے گا، لیکن وہ جو ایک آخری نماز بچے وہ بھی اس کو انجام دینا، اور اگر اس نے نہیں پڑھی تو اس کے بڑے بیٹے پر وہ نماز باقی رہے گی۔ تو شب قدر کے اندر کوئی ایسا طریقہ نہیں کہ 6 دن کی نماز پڑھ کے آپ یہ سمجھیں کہ سارا سال کی نمازیں معاف ہیں۔ برحمتك يا أرحم الراحمين وصلى الله على محمد وآله الطاهرين۔